1 گھنٹہ جو بھی جتنی دیر میں بولوں گا آپ کی مزاج کے مطابق بولوں گا. کوشش کروں گا کہ آپ کو اس باتوں کو بتا دی جائے نظام بھائی سے آپ کو تو یہ کچھ باتیں پتہ چلی اور آپ بھائی ملاقات کے لیے گئے اور اس کام کے بارے میں اس سے پہلے بھی مجھے کچھ باتیں پتہ چل چکی ہیں. ان کا آپ کو باتیں آپ پہنچانے ہوں گے. پہلے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آج کی بھی تاریخ ہے 2 10 دن کے بعد مارو شریف نکلنے والے آ رہے ہیں. کہیں گے اب طریقے سے آپ آنے کیسے جائیں گے؟ اعتراضات کی جائیں گے. آرمی مت کرو, جھنڈے مت لگاؤ, جلوس مت نکالو, میلاد مت کرو. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ان سب دلیلوں کو دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام بس اتنا ہے کہ زیادہ قابل بنتا ہو تو اس کو اٹھاؤ روڈ میں, چپچاپ کسی عالم کے قدموں میں لا کے ڈال دینا. آپ کیا پتہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے بات سے پوچھ کے نماز بات کو فرض ہے ہمارے میں آپ کو کیا پتہ فرض ہے ہمارے کون سی نماز پڑھ دے کون سی واجب ہے فرض ہے کون سی فرض ہے کیا فرض ہے کیسا فرض ہے کہاں سے فرض ہے کچھ نہیں پتہ ہوگا. انہیں جو بدلا بتا آگے انہوں نے بتایا تو اتنے ٹائم کی نماز پڑھ لی ایک ہے سب کچھ تمہیں آگے انہوں نے بتایا. جب بھی کوئی معاملہ پڑھ رہے پڑ جائے اڑ جائے تو تمہارے سامنے سیدھا سا آپ کو آگ اٹھائیے آپ کو سکھانے کے بعد راستے میں اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے جب تک یہ ہمارے پھیپڑے ہلوا نہ دے تب تک یہ سمجھتی ہے مزہ نہیں آ رہا ہے. مزہ آئے گا مزہ آئے گا. ابھی تو پاکستان میں آپ سنو کیا کرنا ہے. بخاری شریف پڑھا بخاری شریف تو ہمارے پاس بھی ہے. بخاری شریف پڑھنا ہے تو آجا مدرسہ جامعہ اسلامیہ قرآن پور میں. ارے بخاری انٹرنیٹ سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ پاکستانی سے کیوں پڑھ رہا ہے؟ انڈیا والوں سے پڑھ, اپنے یہاں کے عالموں سے پڑھ, مدرسے میں آ کے پڑھ. ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر, ایک پروفیسر تجھے بخاری کا پڑھائے گا. خدا کی قسم بخاری پڑھانے کے لیے علم کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. بخاری ابن تیمیہ کی سمجھ میں نہیں, ابن حزم کی سمجھ میں نہیں, ابن قیم کی سمجھ میں نہیں, محمد بن عبد الوہاب نجدی کی سمجھ میں نہیں, اسماعیل خیلجی کی سمجھ میں نہیں. یہ بڑے بڑے گمراہ گزر گئے. اور تو کہتا ہے انجینئر پڑھائے گا ہم کو بخاری شریف پڑھنے کے لیے علم چاہیے. انجینئر بننا انجینئر کے لیے کافی ہے, ڈاکٹر بننا ڈاکٹری کے لیے کافی ہے, لیکن یاد رکھنا عالم بننے کے لیے ڈاکٹر کو بھی عالم بننا پڑے گا, انجینئر کو بھی عالم بننا پڑے گا. تو یہ جو ایک چل پڑی ہے چکئی چکری گھوم رہی ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں یہ گھوم رہی ہے. چل خاصے لوگ یار کہاں پڑھتے تھے پہلے, آپ کہاں جاتے تمہارے ایسا تو تھوڑا کام تھا تو کہہ نہیں یہ تو
اچھا جی کیا بولے بولے تم سب غلط تھے، پورے گاؤں کے لوگ بڑے ہی لکھے تھے، یہ طریقہ صحیح ہے. یہ کسی نے بتایا؟ بولے انٹرنیٹ نے بتایا. انجینئر صاحب خدا کی قسم انجینئر یہاں سے کسی سچے پکے عالم دین کے پاس بیٹھ جائے یا وہاں سے بیٹھ جائے کسی بریلوی عالم کے پاس، اگر کپڑے گیلے نہ ہو جائے تو کہے یہ نئے مختلف مجھ سے بھی نہیں پڑ گیا تھا. کبھی آپ نے دوسرے کاشی میں سے میرے پاس گیا میرا نام سن کے کام ہے 3 گھنٹے لمبی بنائی اس کی پورا کر رہے تھے پورا پورا پھیلا دے بیچ میں تو مجھے بحث نہیں مل جاتا کیا کھڑے نا کیوں حدیث پوری پڑی ابے خدا کی قسم بیٹھ کے لکھا بخاری میرے پاس جب آیا بحث کرنے کے لیے مناظرہ جب شروع ہوا نا اسے تو اسے کہنے لگا بولے ارے جو سنے ضرورت پوری داروں جا دی ابھی میں مصطفیٰ کی باتیں بتاؤں گا لیکن پہلے تھوڑے سے صحیح چل رہا ہوں یا نہیں کیونکہ بھائی کچھ میں جا مجھے سوچنا لیکن آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ آپ غلط نہیں ہو. آپ غلط انٹرنیٹ سے بھی نہیں سیکھا جاتا ہے. اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مرض ہو جائے تو آپ کسے نکاؤ گے؟ امام صاحب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ امام صاحب گردے کا آپریشن کر دیا نہیں جاتے. آپ جانتے ہو کہ امام صاحب کے پاس جو علم ہے وہ علم دین کا علم ہے، یہ ڈاکٹری نہیں جانتے. جنہوں نے ڈگری حاصل نہیں کی ہے، جنہوں نے پڑھائی نہیں کی، نہیں میڈیکل والے کے پاس جا کے کہو یار ابا پڑھے گا رہا ہے تو آپریشن کر دے گا کیا؟ میڈیکل والے سے آپریشن کرواؤ گے نہیں نا؟ کیوں وجہ کہو نہیں یار میڈیکل والا کرتا ہے سیکھو گے بڑا فیصد سے سیکھو گے تو جنات سے سیکھو گے تو آپ کی جان نہیں جائے گی لیکن ایمان چلا جائے گا.
راجدی ہو جائے، راجدیوں میں بیٹھے راجدی ہو جائے، ان کا کچھ پتا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم جب پیدا ہوئے تب بھی بریلوی تھے، اب بھی سنی بریلوی ہیں. اور جب جائیں گے قبر میں اور فرشتے کہیں گے کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں، تو ہم بریلوی بن کر جواب دیں گے میں سنی ہوں جمیلے. قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چپس کھانا ہو تو کھا لے، میں اتنا تو جانتا ہوں. چاہے پیڑی ہے پی لے، پان کھانا ہے کھا لے، میں اتنا بتا سکتا ہوں پان کیسے بنتا ہے، چائے کیسے بنتی ہے. لیکن جب تم نے یہ سوالات کیے ہیں، میں نے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، میں قرآن نہیں جانتا، میں حدیث نہیں جانتا، میں فقہ نہیں جانتا، میں مسئلے نہیں جانتا. اب ایسا کرتے جو جانتا ہے اس کے پاس لے کے چلتے ہیں، اس سے سوال کیوں کرتا ہے. میرے عالم نے مجھے بتایا، میرے مفتی نے مجھے بتایا، میرے امام نے مجھے بتایا، تو چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں. جب بھی کوئی تم سے بحث کرے تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پیار سے لاؤ امام کے پاس اور بٹھا دو. امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر بتا سکتے ہیں تو بتائیں گے، ورنہ یہ فون کھٹکھٹائیں گے جلدی سے بڑے عالم کے پاس، ان سے جواب حاصل کریں گے. اور اگر پھر بھی مطمئن نہ ہوتا ہو تو آپ کا رامپور تو بڑا خوشنصیب ہے. پہلے سید شاہد میاں تھے، تشریف لے گئے، لیکن اب ان کی نیابت ان کے بیٹے حضرت سید فیضان میاں کر رہے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں لے جائیں یا ان کو اپنے گاؤں میں بلائیں تاکہ وہ جواب دے سکے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں. آپ کا کام جواب دینے کا نہیں ہے. آؤ میں تم کو مہینے کی چکتا ہوں اور پھر سرکار کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج ہم نمازوں سے دور ہے، آج ہم روزوں سے دور ہے، آج ہم اچھائیوں سے دور ہے. ایک دوسرے کے صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ مدرسوں کی طرف، آؤ خانقاہوں کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ قرآن کی تلاوت کی طرف، آؤ شریعت مصطفیٰ کی طرف. کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. تم دور ہوتے چلے گئے. ہم نے فاتحہ کو خاص بنا دیا ہے. فاتحہ کی جاتی ہے، کوئی ناجائز کہتا تو مجرم ہے. فاتحہ کرو، لیکن فاتحہ یہ ضروری ہے، نماز نہیں. یاد رکھنا نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں اور نیازیں بھی کرنے والے. نیاز سے برکتیں ملتی ہے، نماز سے برکتیں بھی ملتی ہے، جو فرض بھی ادا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اپنے اوپر لازم کیے ہیں، حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے. نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکات بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوازمات بھی ہیں. ان لوازمات میں یہ بھی آتا ہے جس کو مجلس کہا جاتا ہے. آپ اور ہم تو یہاں بیٹھے ہو، کیا سیکھنے بیٹھے ہو، ہم بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں کرنے بیٹھے ہیں. تو خدا کی قسم جتنی دیر آپ یہاں بیٹھو گے میں مصطفیٰ کی باتیں سنانے کی کوشش کروں گا. آؤ اسی دین کی طرف. یہ جو میلاد ہے، میلاد، اس میلاد کا مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے. لوگوں نے کہا کہ تم 12ویں کو مناتے ہو، اس پر دلیلیں بہت ہیں. یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، اس پر دلیلیں بہت ہیں. اس پر آپ اپنے اماموں سے اور علماء سے سنتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے. میں اس طرف جاؤں گا تو مجھے وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس طرف پہنچ پاؤں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، میرے نبی کا مہینہ آیا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ آیا ہے 19 مہینے سے یہ کب تمہیں اپنی دوست گھر کو سنائیں گے. میں اپنے بیٹے کے برتھڈے پر 1000 کا کیک کرواؤں، پورے گھر کو سجوا دوں اور پورے محلے کی دعوت کر کے کھانا کھلاؤں، غبارے لگاؤں. پورے سال اس سے مزدوری کروائی، پورے سال میں اس پر ظلم کرتا رہا. بتاؤ تو ذرا، میں اس سے پیار بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے دکھاوے بھی نہیں کہیں ایسا نہ کرتا ہوں. لوگوں کو لگا کہ یار اپنے بیٹے کو نہیں چاہتا تو میں نے برتھڈے بنا لیا ہے. لوگوں کو بتایا نہیں میں اپنے بیٹے کو چاہتا ہوں. ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نبی کو نہیں چاہتے ہو؟ ذرا اور سے بولو کیا ہم چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کو چاہتے ہو. یہ 12ویں آتی جشن مناتے ہو، منانا چاہیے، مناتے رہیں گے. خدا کی قسم جب تک زندہ رہیں گے ہم منائیں گے، ہماری نسلیں منائیں گی. لیکن مصطفیٰ کو اس جشن کو منانا اور مصطفیٰ کو منانا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بس اس وقت کو سمجھ لیجیے گا. جشن منانا یہ باعث برکت ہے اور مصطفیٰ کو منانا یہ فرض ہے. مصطفیٰ کو منانا فرض ہے. اب اس وقت کو سمجھ. آقا نہ آتے چنا ہوگا، آقا آئے ہمیں جان ملی،
ہمیں جہان ملا، کھانا ملا، رزق ملا، زندگی ملی، خوشیاں ملی، اس سرکار کے صدقے میں ملی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نقطۂ معظمہ مدینہ منورہ بلکہ آپ خطوں کا جائزہ لیں کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے عالم کیا تھا، ارے خدا کی قسم یار مصطفیٰ کا جتنے لوگ کم ہی کم ہے، کتنا سلام لوگ کم ہی کم ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت بدلا ہوا تھا، کفر کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آؤ میں ایک تاریخ ایک بات کھول کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیسے ماؤں کو ستایا جا رہا تھا، بیٹیوں کو ستایا جا رہا تھا، بہنوں کو ستایا جا رہا تھا، بیویوں کو ستایا جا رہا تھا، بوڑھوں کو ستایا جا رہا تھا، کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا، غلاموں کو ستایا جا رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر آپ عرب کا جائزہ لیں گے تو عرب میں انسانیت بچ چکی تھی، انسانیت نام تو بچ گئی تھی۔ جو لوگ مالدار تھے بس وہی زندہ تھے، جو لوگ غریب تھے انہیں مارا جا رہا تھا، انہیں کاٹا جا رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ آؤ مصطفیٰ کی وہ تاریخ ہے، تاریخی ولادت آپ کو سناتا ہوں۔ خدا کی قسم کو تفصیل ولادت کر کسی کو تو ملا حالات کیسے اس کا جائزہ لیجیے، معاملہ کیا تھا، انسان کو مار رہا تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے شروع ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، آپ جائزہ لیجیے کون سا مسلمان یا کون سا انسان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہو؟ ماں کے ساتھ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بیوی بنا کر اپنی ماں کو رکھتا ہو، کوئی مثال؟ تھوڑا میرے ساتھ کوئی مثال؟ تھوڑے حضر کے کوئی مثال نہیں۔ لیکن ہم نے خدا کی قسم جب عرب کو دیکھا، میرے آقا کو آپ نے پڑھا نہیں، عالموں سے سنا ہوگا، مصطفیٰ نے چار فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ابا کے قدموں کے نیچے کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے آدمی سے پوچھا